جو آج بات کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی صلاحیتوں کے جوتیوں کے صدقے میں کانگریس کو یہاں اقتدار ملتا رہا۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کانگریس سے کچھ نہیں ملا، کانگریس کو اگر کچھ ملا تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدقے میں ملا۔ محمد علی شبیر تم ایسے نادان نہیں ہو، تم اپنی اوقات کو پہچانو۔ محمد علی شبیر تم نے یہاں آ کر ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ ماحول جو پرامن ماحول میں مجلس اتحاد المسلمین کے جماعت خاصال قائد اپنا خون دے کر بھی یہاں کے تشدد کو روکا، مجلس اتحاد المسلمین کے قائد نے اپنی جان پر کھیل کر بھی ملت اسلامیہ میں انتشار پیدا ہونے نہیں دیا، اور یہاں پر اتنے بڑے حادثات کے بعد بھی کسی قسم کی تفریق پیدا نہیں کی۔ اقتدار کے بھوکے 1987 میں مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کی حیثیت سے میں نے کاماریڈی میں انتخابی مہم میں حصہ لیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم تلے کاماریڈی سے 3 کارپوریٹر منتخب ہوئے تھے، جس میں تیرا بھائی جو اس وقت محمد فاروق وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر کی حیثیت سے، میری جماعت کے فلور لیڈر کی حیثیت سے بلدیہ میں کام کر رہے تھے۔ اور اس وقت ایک وقت ایسا آیا 1988 میں بلدیہ اسمبلی کے الیکشن ہو رہے تھے، اور اس الیکشن کے دوران مجلس اتحاد المسلمین اپنا امیدوار وہاں سے ٹھہرا کر رہی تھی، تو اس وقت آ کر کہا کہ فاروق جو تمہارا بڑا بھائی ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ سالار محترم میرے بھائی کو کانگریس ٹکٹ دے رہی ہے، میرا چھوٹا بھائی کانگریس کے ٹکٹ ملنے کی توقع ہے، آپ اگر اپنے بچے کی حیثیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے تو وہ بچہ کامیاب ہو سکے گا، فرقہ پرست طاقت ابھر نہیں سکے گی، فرقہ پرست طاقت کو موقع نہیں ملے گا، اگر مجلس ٹھہرتی ہے تو میرے بھائی کو کانگریس ٹکٹ دے گی بھی لیکن اس کے باوجود ہار جائے گا۔ سالار محترم نے قربانی دی اور تمہیں جو ہے سو ایک تحفہ دیا کہ تمہیں جو ہے سو اپنا امیدوار ہٹا کر شبیر کی جو ہے سو تائید کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہو کر رکنے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس وقت آندھرا پردیش کی اسمبلی میں صرف ایک ہی جو ہے سو منسٹر تھے، جانی میاں صرف ایک منسٹر تھے، مسلم منسٹر، تو کہا گیا کہ مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے سالار، اگر آپ حکم دیں گے، اگر آپ چیف منسٹر سے بات کریں گے تو میرے بھائی کو چیف منسٹری مل جائے گی۔ مجلس کی نمائندگی، اور اسمبلی میں کہا کہ مجلس مسلمانوں کے لیے کوئی نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے، صرف ایک نمائندہ ہے، تو مجلس کی آواز پر، سالار محترم کی نمائندگی پر اور جماعت کی جوتیوں کے صدقے میں چیف منسٹر بننے والے محمد علی شبیر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو بہت کچھ ملا۔ ارے مجلس کو کیا ملا؟ مجلس ہر برے وقت میں اس تمام جو سیکولرزم کے دعوے کرتی تھی، یہاں پر فرقہ پرست طاقتوں کو ابھرنے نہ دینے کے لیے تمہاری تائید کی، تمہارے ذاتی مفادات کے لیے کبھی کسی کی تائید نہیں کی، ملت اسلامیہ کے مفادات کو سامنے رکھ کر مجلس نے تائید کے فیصلے کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم منسٹر بنے، اور آج تم ہی ہماری بلی ہم سے میاؤں، ہم کو کہہ رہے ہیں۔ اخبار قذاب لکھتا ہے کہ بولے مجلس کی، اس میں لکھا، محمد علی شبیر نے لکھا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں، یہ تعلیمی ادارے کانگریس کی دین ہے۔ پہلے حافظہ صاف کرو بیٹے، دونوں لنگڑانے لگ۔ اسپرنگ ڈیلز ٹیکنو ہائی اسکول سنتوش نگر 22 سالوں سے دے رہا ہے کوالٹی ایجوکیشن، کوالیفائڈ اور ٹرین ٹیچرز کی سروس، کوالٹی ایجوکیشن، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی تعلیم، اسلامی تعلیم اور اردو بھی سکھائی جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کیمپس، شہر بھر میں 3 برانچز، سپورٹس، کراٹے اور فٹنس پر خاص توجہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، CCTV کیمرہ اور ٹرانسپورٹ کا خاص انتظام۔ ملٹری فیملی مینجمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہے کوالٹی ایجوکیشن، ہر سال HCC کے 100% رزلٹ۔ فون نمبرات ہیں 04024331695 یا 04024535829 پر رابطہ کیا جاتا ہے۔